السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 375 سے پڑھیں گے اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر جہاں 4 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 25 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے، یعنی رب العالمین کام کی آسمان سے زمین تک، آسمان و زمینوں وما بینہما کے تحت جتنے پروگرام جو ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، اس کی وہ تدبیر کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ ثم یرجع الیہ فی یوم، پھر وہ بلند ہوتا ہے وہ کام، وہ فیصلہ، وہ ہونے والا کام اس کی طرف، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ، جس کا اس دن میں جس کا جو اندازہ ہے، مقدار ہے، وہ 1000 سال ہے، مما تعدون، اس سے جو تم شمار کرتے ہو، گنتی کے حساب سے جو 1000، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ وہ اللہ ہے جو جاننے والا ہے جو غیب چیزیں جو موجود نہیں ہیں اور جو موجود ہیں ان تمام کو، العزیز الرحیم، وہ غلبے والا رحم کرنے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات گرامی ہے جس نے بہت اچھا بنایا ہر چیز کو، اس کی خلق یعنی ہر شے جو جنس کے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور ابتدا کی اس خالق نے انسان کی خلق کی، انسان کے وجود کی، من طین، مٹی سے،
ثم جعل نسلہ من سلالہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نسل کو اس کے حقیر پانی کے خلاصے سے بنایا، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ ثم سواہ، پھر اس کو برابر برابر سنوارا اعضاء کے انداز سے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اللہ نے اپنی روح سے، مراد یہ ہے کہ اپنی پیدا کردہ روح اس سے اس کے اندر پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس پیدا ہونے والی انسانیت کے لیے اللہ نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دلوں کا نظام بنایا، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی منکرین معاندین نے کہا، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، یعنی ناپید ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے زمین میں، ہمارا وجود گم ہو جائے گا۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ ہم نئی خلق میں، نئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف پیدا ہونے والی مخلوق ہے اس میں آئیں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ اصل معنی تو بتا کرتے ہیں آخرت کے اپنے رب کی ملاقات کے کافر ہیں، منکر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ارشاد ہوتا ہے آپ کہو تمہیں فوت کرے گا وہ ملک الموت، الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تمہارے مارنے پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں جب مجرم لوگ ناکسو رؤوسہم، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور وہ کہتے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے ہم نے دیکھ لیا سارا، یعنی چانن ہو گیا دوسرے لفظوں، اور ہم نے سن لی ہے تیری دعوت پکار اور فیصلوں کو، فرجعنا نعمل صالحا، بس آپ ہمیں واپس بھیج دیں، اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، ہم اب یقین رکھنے والے ہیں کہ اچھے کام کرنے کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کو ہدایت عطا کر دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلِ، لیکن بات سچی ثابت ہو گئی ہے منی، میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسان، تمام کے تمام جن انسان اس کیٹیگری آنے والے جہنم میں جائیں گے اور جہنم سے ہم بھر دیں گے۔ حضرات، سورۃ الرحمن میں ہے وَهُوَ فِي كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر دن اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عام الگ کیفیت حالت میں ہوتے ہیں، کیا میں نے کبھی ناراض ہیں، کبھی راضی ہیں، کبھی فرمان جاری کر رہے ہیں، کبھی روک رہے ہیں، کبھی منع کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، یہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ، اور کنٹرولر، اعلیٰ کنٹرولر رب السماوات ہے، ریموو کنٹرول، یہ سارا نظام اندازہ فرمائے، صرف گنتی اگر کرنی ہو بندے کتنے ہیں تو بندے پریشان ہیں، چونٹیاں کتنی گننی ہوں، بڑے کیڑے اور چھوٹے کیڑے الگ الگ کر رہے ہوں، آسٹریلیا کے طوطے اور سادے طوطے الگ کر رہے ہوں، مرغیاں دے مرغے گنے ہوں کنے نے، پیڑاں دے لیلیاں لے گنے ہوں، پھر یب پہ جائے سارے ہاتھ، پھر ایک دیکھو کہ مشرک کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں، مومن کتنے ہیں، نویں مصیبت شروع، پڑھے لکھے کتنے، جاہل کتنے ہیں۔ تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، مخلوق کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ہر ساری مخلوق کو پیدا کرنا، مارنا، دوبارہ اٹھانا، اسی طرح جیسا ایک جان کو بنایا اور پیدا کیا اور اٹھایا، اربوں کی تعداد میں انسان، اربوں خربوں کی تعداد میں مخلوقات، نو پرابلم، انسانوں کو فرق نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرات پھر ذرا غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے
یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک. آگے ایک جگہ آتا ہے وما بینہما، ارض و سماء وما، دونوں کے درمیان جو کچھ ہے. ثم یرجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، پھر وہ فیصلہ، وہ کام، وہ عمل، وہ کردار چڑھتا ہے، چڑھایا جاتا ہے پیشی کے لیے اللہ کی طرف. فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، جس کا اندازہ اور تخمینہ 1000 سال ہے. اس کے 2-3 ترجمے جا کر آپ نے سننے ہیں. پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ عمل، یہ واقعہ، یہ نیکی، یہ برائی تو ابھر جاتی نہیں ہے، وہ الگ فیصلہ ہے. اعمال خیر جو چڑھائے جاتے ہیں، اگر دنیا کے دنوں کا اندازہ کیا جائے تو 1000 سال لگے پہنچن تک. تو انو 5 سال ہو گئے نا، 5 سال ہو گئے. لو یہ بڑے بڑے پھرتے یہ پینٹا تک پہنچنا جو تے کوئی کسی جنہوں نہیں پتا کہ بٹ صاحب ساڈے پیارے ہیں تو وہ سمجھنا نوح علیہ السلام دے بھائی نے. تسی خود اندازہ فرماؤ کیا زندگی ہماری، کیا بچپنا، کیا جوانی، کیا بڑھاپا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. عمل اگر چڑھیں گے تو 1000 سال لگے گا. ایک ترجمہ مفسرین نے جس طرح فرمایا. دوسرا ترجمہ یہ ہے عربی لغت میں سب سے بڑی گنتی ہی 1000 تک ہے. آگے پھر کہا جاتا ہے الفان 2000، 50 الف 50,000، 2000 5000، الف الفن، الف الفن، 100 الفن، 100,000، یہ گنتی ہے. تو جہاں آتا ہے 50 الف سنہ، 50,000 سال، فرما وہ بھی یہی ہے. یہ سب سے بڑی گنتی جو ہے وہ 1000 سے آگے پھر 50 الف سنہ، جس طرح قرآن میں 50,000 سال کا دن ہے. الف سنہ گنے، 50,000 سال گنے، مراد سے قیامت. یہ جو سسٹم بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اس دنیا کے انداز سے کیا جائے تو اینا ٹائم لگے گا، 1000 سال گزر جان گے اتنے پہنچن تک. تو ادھر کیا ہے سمجھانے کے لیے غور کرنے والی بات ہے. جا کر حضرت خولہ بنت ثعلبہ صحابیہ ہے اور ان کے خامد نے کر دیا زہار. یہ اصطلاح ہے، یہ ہے زوئیں ہا الف اور را، زوئیں ہا الف را، زہار نیچے زیر ہے. یہ زہر ان سے ہے، زہر پشت کو بولتے ہیں. کوئی خامد اپنی بیوی سے کہہ دے انت علیہ کا زہر امی، آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح ہو گئی جس طرح میری ماں کی پشت محترم ہے، قابل احترام ہے، آج کے بعد تو اس طرح ہے. عرب معاشرے میں متعلقہ بھی بہت پوزیشن کمزور ہوتی، لیکن جس بی بی کے ساتھ زہار کر دیا جاتا وہ متعلقہ سے بھی کم درجے کی ہوتی. اب یہ تاریخ اسلام میں نبوت کے زمانے میں یہ پہلی بات ہے جس میں زہار ہوا ہے. اور خاتون خولہ صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس پہنچ گئیں. تو یہ بھی مسئلہ سامنے آیا کہ رسول پاک حاضر ناظر نہیں ہوتے، رسول پاک کے پاس گئیں. حضرت بھی ہے یہاں جو یہ نعرہ جو ہے کوئی ایڈا کام شابدہ نہیں ہے، ویسے ہی بنایا ہوا. جناب خولہ جب حاضر خدمت ہوئیں تو انہوں نے جا کر ساری داستان غم سنائی. تو میرے خامد نے ایسے کہہ دیا، میرے خامد نے ایسے کہہ دیا. اور بڑی خوبصورت ترین بات ہے، رسالت ماں فرماتے بی بی مجھے اب اس مسئلے کا پتہ نہیں. صدقہ جان رسالت ماں کی صداقت اور امانت پر بی بی پریشان ہو کہنے لگی ہے حضرت اگر تمہیں بھی مسئلے کا پتہ نہیں تو میں کیوں پوچھا. بی بی رسالت ماں فرماتے جب میرے پاس اللہ نے بتایا نہیں، علم نہیں، تو میں کیوں بتاؤں. ایتھے ساڈی حالت ہے سننے والی گل ہے. اے بیٹھے ہوئے نا کوئی مسئلہ پوچھتا تو ساڈے سجے ساتھ پورا میں دسنا. وہ پہنتا ہی رہ جاتا جنہوں پوچھا ہے، ادھر ادھر والے سارے شروع ہو جاتے. کسی نے پوچھو تو آدھے نے 14 علم پڑھے نے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک داستان حکایات میں بیان کی ہے. پرلے درجے دا جاہل پیر
تو جٹاں دے گھر آ گیا تو فصل پکی نہیں سی. ایک قوالی بھی سنتا سی تے مرغا بھی کھانا سی. ادو یہ مرغا نہیں سی, سادہ دیسی مرغا. تے نذرانے تے قوالیاں بھی سندیاں سی. وہ آکھن لگے ہوں کریے کہ پیسے کول کو نہیں, بزرگ آ گئے. تے بزرگ تے شریف لیا سن کھوتے تے بہ کے. وہ کھچر جٹ سن, انہوں نے کہا بزرگاں دا کھوتا بیچ چھڈو تے سارے کم ٹھیک ہو. کوکڑ بھی لے, وہ قوالیاں بھی سنو تے نذرانہ بھی پیش کر دیں. انہاں بزرگاں دا کھوتا بیچ چھڈیا تے کھوتا ویچ کے انہیں اپنا نظام شروع کر لیا. جڑا قوال آیا سی انہوں پتہ لگ گیا کہ بزرگاں دا کھوتا انہیں ویچیا. یہ تو چپلا سن کوئی شاید نہیں انہوں کو. ہوں اس نے رات کی قوالی شروع کی تھی. یہ میں کہانی نہیں سنا رہا, داستان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر نقل کیا. اور وہ اس قوالی کیا شروع کرتا ہے, خر میں رفت و خر میں فروخت, خر میں رفت و خر میں فروخت کی ترجمہ فارسی ساری. کھوتا چلا گیا, گدھا چلا گیا, گدھا بک گیا, تہاڈا کھوتا وک گیا تے ٹر گیا. جس لئے قوالی کرن خر میں رب تو تے پیرا کو سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ. ہن قوال وہ چڑھے وٹ پہ, بڑا برا جاہل بندہ ہے پیر ہے. ساری رات قوالی ہوندی رہی, وہ نعرے مارتا رہا, وہ اگوں سبحان اللہ. سویرے نذرانہ پیش کیتا فارغ, ہاں بھائی کھوتا لیاؤ. وہ انہوں نے منصوبہ بنایا سی, چلو خالد پتہ کر بزرگاں دا کھوتا کتے. تو خالد بھی نہ رلیا سی. وہ کھیتاں جو ہو گیا آندہ چاچا جی کھوتا نہیں ملتا, پتہ نہیں کتنے گیا. اور جولا جی تو نہیں پتہ, چلو سفیان تو پتہ کر. سفیان بھی لگا گیا, وہ بھی پھر کہندا چاچا جی کھوتا نہیں ملتا. وہ تمہیں بیڑا کر کے ہوئے بزرگاں دا کھوتا لبو کتے بھی, کھوتا تو نہ بیچیا. جس مایوس ہو گئے سارے آندے نے پیر جی گل اصل چے ساڈے گھروں کھوتا گواچا ہے تے تہاڈا نہیں ساڈا ہی گواچا. چٹا جواب آ, وہ بزرگ رو پٹ کے نا تے اپنا سامان چھوٹی پھڑی تے نکل گیا. قوال باہر انتظار پہ کر رہا ہے. جس لئے باہر گئے بزرگ تے قوال تپیا سی رات دا, اے اونج تپے سن کھوتا گواچ گئے. تے قوال پوچھتا ہے بزرگوں کچھ پڑھے بھی ہو؟ آندہ بکواس بند کر ہوئے, 14 علم پڑھے ہیں. اس لتر لا لیا. اس نے کہا 14 دے پترا میں ساری رات بکواس کرتا رہا. کھوتا تیرا ویک گیا, کھوتا ٹر گیا, تو سبحان لاندہ سے. وہ میں تے راتی ساری رات کھپیاں ویلے نہ کچھ کر لے, کھوتا ٹر خر میں رفتو خر میں فروخت. تو وہ سبحان اللہ دے صدقے یا رسول اللہ. چبلا تین دے بھی نہیں پتا 14 کتنے گئے, ایک بھی علم نہیں دینا ہوں. میرے پاک پیغمبر پر قرآن نازل ہوا, فرمایا اگر تسی لگ دے ہو نا اس پروگرام نو آسمان تک پہنچا دے تو 1000 سال لگتا. اب خاتون کیا کہتی ہے, حضرت اگر آپ کو علم نہیں میں کس سے پوچھوں, یہ جھگڑا ہو رہا ہے. رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا. 28واں پارہ پہلی ہے, قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اساں عرش تے تہاڈی ساری گفتگو سن لی ہے, بی بی دا جھگڑا بھی سن لیا ہے, خامد یہ شکایتیں لا رہی ہے تو تہاڈے نال الجھ رہی ہے, جھگڑے کر رہی ہے. پڑھو ہے تھا 28واں پارہ اور پہلی ہے, قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ کے سامنے شکایتیں لگا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول پاک نے حدیث قدسی ہے, 7 زمینوں کے نیچے چٹان کالے رنگ کی, چٹان کے اوپر چونٹی کالے رنگ کی. جب وہ چلتی ہے تو عرش پہ اللہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. حضرت صاحب کتنے جاواں گے ایسی دیکھی کراں گے. یہ رب العالمین کی صفت سماعت, سننا. یعلم ما فی البر والبحر, علم کتنا ہے, ریت کے ذرے کتنے ہیں, پانی کے قطرے کتنے, تیرے میرے جسم پر بال کتنے, ساری مخلوقات اگنے میں درختوں کے پتے کے شان میرے رب کی ہے. یعلم ما فی البر والبحر. فرمایا یہ جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ, ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, غیب کا بھی جاننے والا, موجود جو نہیں اور جو موجود ہے وہ بھی, سب کا جاننے والا, اور کبھی ہارا نہیں ہمیشہ جیتا ہے,
اور سارے کام اس کے حکیمانہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمزور کام نہیں، اور پھر وہ رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، حکمت بھی ہے، شفقت بھی ہے، اور اس کا غلبہ بھی۔ الذی، پھر فرض تعارف کروا، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر شے کا ڈیزائن بڑا خوبصورت بنایا۔ آسٹریلیا کا طوطا، چلو اس کو رہنے دو، مور کے پروں کو دیکھو، زیبرا کی جگہ اس کی قد کاٹ، اس کا اگلا ڈیزائن تو پچھلا ڈیزائن دیکھو کیسا ہے، ہاتھی دیکھو کیسا ہے۔ اللہ پھر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ نو دیکھو کس طرح سے بنایا ہے، 7-8 دن پانی نہ پیے تو اونٹ دا کچھ نہیں بگڑتا، اور کیسی مخلوق ہے وہ، او صحرا کے اندر بوجھ اٹھا کر اور خشکیوں میں چلنے والا، کھانے پینے کے بغیر، فرمایا تیری خدمت کے لیے ہم نے، ذرا دیکھو نا کس طرح بنایا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کتنا بلند ہے، زمین کتنا بچھائی گئی ہے، پہاڑ کس طرح گاڑے گئے ہیں، کو کھولو تو صحیح رکھا، صرف شوارمے والی بھج دے دوڑا جاندے تے بیبیاں پجن گیاں کدے گول گپے، پج کے سارا دن کالج روڈ ہوتے ڈیرے لگے نے ہوتے ہیں نا، گئے ہو کدی؟ تو مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ فرمایا ہر شے کی خلق جو ہم نے بنائی ہے، احسن خلق، بہترین شاندار بنائی ہے۔ جو ڈیزائن کسی کو دیا ہے، کوے کا، کبوتری کا، چڑیوں کا، طوطوں کا، چیونٹیوں کا، اور بیڑیوں کا، شیر ببر کا، تو فرمایا سونیا جڑا تو ہے آدم دی اولاد، وہ اللہ نے کئی قسمیں چک چلی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا قسمہ اٹھا، فرمایا انسانہ جڑی تیری شکل صورت بنے اس تو بہتر بن ہی نہیں سکتی، اور شاید آپ کے لمحے ہو، میں نے سنا کہ ایک دفعہ اتنے ہی ہو نا، خلیفہ ہارون رشید بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا علماء کے ساتھ پیار، عزت، احترام کرنے والی شخصیت تھی، اور اس کی بیوی زبیدہ، زبیدہ نیر، یہ بھی عالمہ فاضلہ تھی بڑی۔ اور میں ایک بات سناتا ہوں، جب وہ زبیدہ نیر مکمل ہو گئی تو انجینئر نے وہ سارے خرچے دیتے رہی، اس نے لکھے رجسٹر لائن دے تے دجلہ دے کنارے تے رہائش ہے، انجینئر تے نگرانہ تے سپروائزر نے آن کے رجسٹر جو پیش کیتے کہ بی بی جی اے خرچہ دے لسٹاں سارا قانون بنیا، تے بی بی ایران سارا ریکارڈ دجلہ جو بہا دیتا، کیا اللہ میں تیری رضا کے لیے خرچہ ہے، آج میں حساب نہیں کرتی قیامت کو میرا ہو سکتا۔ یہ اس معیار کی عورت ہے، چھت پہ، محل کی چھت پہ دونوں میاں بیوی، اور ادھر چاند نکلا ہوا ہے، بدر منیر چمک رہا ہے، اور خلیفہ صاحب چاند کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ تو زبیدہ کہنے لگی میں ملکہ تے میں تیری بیوی تے ٹبری تے چاند نو ویکھی جانا تے مینوں نہیں ویندا۔ وہ خلیفہ صاحب جڑے غصے کہنے لگے بہ جا تو، چاند تیرے تو سونا ہے۔ بی بی ڈٹ گئی میں اس تو سونی ہے، ساری رات انج ہی لنگ گئی۔ آخر تے گل موکی کہ سویرے علماء نو پوچھاں گے، تے علماء دیاں دو پڑھ رہے، ایک اوقاف والے تے ایک ساڈے ورگے مسکین، جنہوں نہ تو تنہا دے نہ تو تنہا تے صلی لا۔ سویرے اوقاف والے بلائے علماء تے انہوں نے سمجھ لگ گئی، تے جے آکھیے اے سچا ہے یعنی چند زیادہ سچا ہے تے روٹی بند، تے جے آکھیے زبیدہ سچی ہے سونی ہے تے تنہا بند۔ ویکھو جی انہوں بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے، ویکھو جی وہ بھی اللہ میں ساری رات کھپتے رہے، اس طرح وہ کہ جاؤ مگروں لائے جاؤ، وہ چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگرد محمد بن حسن شیبانی، یہ اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ اب خلیفہ صاحب ان کے گھر گئے مسئلہ پوچھنا سے، امام صاحب باہر آئے تو کہنے لگے وہ حضور تسی تشریف لائے ہو، کی مسئلہ ہے؟ میرا تو ذرا زبیدہ دا جھگڑا ہو گیا ہے تو ایک مسئلہ دسنا۔ مسئلہ کی ہے؟ میں کہتا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے، زبیدہ کہتی ہے میں یعنی انسان زیادہ خوبصورت ہے۔
تو امام صاحب فرمایا زبیدہ سچی ہے، تہاڈی گل صحیح نہیں۔ انہوں نے کہا دلیل، انہوں نے کہا پڑھو قرآن، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جیڑی جیڑی ونڈ اللہ نے بنائی ہے سو رب دی۔ حاجی شریف صاحب یاد آ گئے، ادھر بیٹھتے تھے، کہتے ہیں یار جڑے جوڑ لائے نے انہوں کدی کسنا نہیں پیندا، 2 نمبر چابی، 4 نمبر چابی، 6 نمبر چابی، ایسے جوڑ فٹ کر دیے، ساری عمر گزر گئی 70-80 سال، اس جوڑاں تے اس سے جڑے ایک باری کسے نے وہی اللہ طول چل رہے گا۔ جنہوں نے ٹبریاں ٹائٹ کرو، ہے جی ٹبریاں ٹائٹ نہیں کرنی ہمیں، تو جے اونج بھی ماریا ہوئے اپنا پھر کے وہ گوڈے، تو پھر اگے مسئلے تو زیادہ جان دیں۔ احسن کل شیء خلق، اولا خلق خالق ہو، یعنی جو اس نے بنایا، خلق تجویز کی، وہ اپنے اپنے رنگ میں کبوتر اس سے سونا، اور جناب جو مور کے پر اس سے خوبصورت ہے، اور صدقے جا میرا ربا تیرے بنائے ہوئے تتلیاں، بڑے بڑے خوبصورت پرندے، ایک پرندہ وہ کتنی بولیاں بولتا ہے، میرا سینکڑے کے حساب سے بولیاں، ایک ہی پرندہ اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سن رہی، ریکارڈ کر رہی ہے۔ فرمایا میں بولیاں سکھانے والا میں، خلقہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہے وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، فرمایا جب انسان بنایا تو مٹی تو بنایا، اور خاکیو اور نوریو اور ناریو، فرمایا تسی خاکی ہو تو جڑے جن نے وہ کون نے ناری، تے فرشتے کون نے نوری۔ اتنے جملے دی اصلاح کر لو، سارے کتابیں بھی لکھے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ سیاق و سباق جملہ محاورہ غلط ہے 100%۔ اب بھی اسلامیات کی کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے، اسکالوں نے لکھا ہوا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی مخلوق نور سے بنائے ہیں، اللہ کا نور جو اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی ذات صفات صفت نور، جو اللہ کی صفت نور ہے روشنی، اس سے کوئی شے نہیں بنی۔ جس طرح مٹی الگ مخلوق ہے، آگ الگ مخلوق ہے، اور یہ روشنی نور الگ مخلوق ہے، اس مخلوق نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ سمجھ لگی جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب انسان نے شروع کیا تھا تو مٹی تو ثم جعل نسلہ، اس سے مراد کیا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنایا، جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا والنساء، پھر ان سے مرد عورتیں اور کربوں کی تعداد میں پھیلا دی۔ پھر فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر حضرت انسان کی نسل کو بنایا ہم نے حقیر پانی کے خلاصے سے۔ سبحان اللہ سے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ضبط ولادت، یاد رکھنا تو ضبط ولادت چھوٹی ساری کتاب ہے، بہت کمال کتاب مولانا نے لکھی ہے۔ اس میں لیڈی ڈاکٹر، میڈیکل ریسرچ ادارے، ان ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو جمع کر کے انہوں نے فرمایا برتھ کنٹرول مرنے کو کر دے، ضبط ولادت سسٹم ہی اللہ نے بنایا ہے۔ وہ ایک بوند نطفہ جس کو کہتے ہیں، اس کے لاکھوں کی تعداد میں جرثومے ہوتے ہیں۔ ایک بوند، اللہ طول نہیں، سارے سسٹم مراد نہیں، بوند پانی کا ایک قطرہ، اس میں لاکھوں جرثومے ہیں، اور ہر جرثومے میں پورے انسان کی باڈی بننے کی صلاحیت اللہ نے ہر کس بوند اس جرثومے میں رکھی ہے۔ ایک جرثومہ یا 2 یا 3 ماں کے رحم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مین گیٹ بند، مین گیٹ بند، باہر سے کوئی شے سپلائی نہیں ہو رہی۔ اللہ تیری قدرت پر لاکھوں سلام، درود و سلام رسول کی ذات پر۔ اندر کوئی شے ہے نہیں، باہروں کو شے جا نہیں، فرمان کے ذات اندر مشینری شروع ہو گئی جناب، ہر شے بن رہی ہے، اور اس مشینری کے مرحلے، یہ جو شے ہے کتنی دفعہ؟ 4تھی دفعہ جا کر انسان کا نظام ہضم، آج ڈاکٹر صاحب نہیں، نظام ہضم کے 3رے مرحلے میں جا کر بنتا ہے خون، نظام ہضم کے 3رے مرحلے میں جا کے بنتا ہے خون، اور گرینڈر ہے نا، ایک گرینڈر ہے میدا، تے جگر جوسر ہے، جو خوراک پیش کرتے ہو گرینڈ کرتا ہے، اس کو یہ 3رے مرحلے میں جا کے بنتا ہے خون،
چوتھے نظام ہضم میں جا کے بنتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ خلاصہ فرمایا کیا ہے؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، وہ ماء مہین ہے کیا؟ حقیر پانی کے خلاصے سے ہم نے انسان تیرا وجود، میں نے تینوں شرم نہیں آتی بنایا تینوں کتوں ایسی تے کمال اللہ تیری من بین صلب و ترائب، میاں بیوی کے نظام اس جفتی کے بعد جو سلسلہ بنتا ہے تو کمال قدرت یہ ہے کہ بار سپلائی نہ نانا نہ دادا نہ ابا نہ تایا نہ دادا نہ نانی نہ دادی، کوئی شے اندر شے پیش نہیں کر، فرمایا اساں ہر شے بنا کے پیش کر دیا، کڈنی، ہارٹ، جگر، میدے، جناب کٹ، آنکھیں، سریانے، بال کٹ لگ رہے ہیں، ناخن بنے، بال اگے ہوئے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نعرے لگ گئے۔ ایک شاعر نے کہا، بزرگا سن، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا۔ او ابن آدم، جس دن تو پیدا ہوا تھا تو چیخیں مارتا ہوا پیدا ہوا تھا اور دنیا ہنس رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، بیٹا میرا، کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، یہ دنیا خوش ہو رہی ہے تو روندا ہے تو ننگا ہے۔ ہن کوشش کر، فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ فرمایا لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ بِالْلَبْنُ بِالْبَنَانِ کیا ہے؟ فرشتہ روز آواز دیتا ہے، او سنو، عمارتیں بنا رہے ہو یہ ٹھہرنے کے لیے، پیدا ہو رہے ہیں مرنے کے لیے، سمجھ آ رہا ہے؟ یلوہ الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، کاتب نے لکھا، لکھنے والا مر گیا، ہڈیاں فارغ، گوشت بوٹیاں فارغ، تو صدیاں بار یہ لکھائی چمکتی رہتی ہے۔ یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم، اور فرشتہ آواز دیتا ہے عمارتیں بنا رہے ہو، انہیں سلامت نہیں رہنا، پیدا ہو رہی ہے مخلوق، انہوں نے مرنا ہے، اعلان ہو رہا ہے۔ اب کوشش کر، فَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَسُرُورًا، محنت سے کوشش کر جس نے تیری موت لوقتا ہے تو خوشی خوشی اللہ کی ملاقات جا رہا ہو تو دنیا تیرے فراق و صدمے سے روئے۔ مولانا محمد ہاشمی سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے خطبہ، ایک ریکارڈڈ خطبہ سنا، اس میں انہوں نے خوبصورت بیان کیا، فرماتے ہیں فرعونی جب غرق ہوئے، فما، قرآن کے الفاظ ہیں، فما بکت علیہم السماء والارض، ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ ترجمہ ذرا سمجھو، مفسرین ترجمہ تھوڑا ادھر ہو جاؤ۔ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا، یعنی نہ آسمان والوں کو صدمہ ہویا نہ زمین والوں کو صدمہ ہویا۔ تو جس دن مولانا فوت ہوئے، میں اس وقت نوجوان تھا، تو میں نے دیکھا لوگ پھٹی کو پکڑ کے نا، جس پہ درس دیا کرتے تھے، جپھی لگا کے تو لوگ روندے دیکھے نے، میں ٹکرا مار دے دیکھے نے، اور سارا شہر بند ہو گیا تھا اور دنیا رو رہی ہے، سارا شہر اکٹھا ہو گیا، کہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو درویش آدمی، انتہائی سیاستدان، انتہائی سمجھدار، انتہائی قابل قدر، علم و فضل کا بہت بڑا، سعودیہ نے باقاعدہ مدینہ یونیورسٹی کا پروفیسر بھیجا، اور یہ بخاری شریف کی جو ہے نا فتح الباری، یہ شرح ہے، یہ نسخہ دے کر بھیجا تحفے کے طور پر، اور مولانا کے سامنے پیش کیا کہ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے سعودیہ حکومت اور ان کے ساری انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ شیخ کو یہاں بلاؤ پڑھانے کے لیے۔ تو شیخ نے جواب دیا، میری ادھر زیادہ ضرورت ہے، ایک دوسرے میں منڈی کا مال نہیں، مجھے ادھر زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ یہ ہے مازت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانے بیت گئے ہیں اس طرح کے لوگ ہم لا نہیں سکے، اگر کوشش کی ہے زمانوں نے تو اس طرح کے لا نہیں سکے، زمانہ تو بدلتا ہی ہے، سیٹیں تو ہوتی ہیں، سیٹیں تو بک ہوتی رہتی ہیں، فلنگ بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ معیار نہیں قائم ہو سکتا۔ تو گزارش کرنا مقصود ہے، ماء مہین سے پیدا کیا درویشہ تیری نسل، ثم سواہ، پھر برابر کیا، کن دو میں برابر، اکھیاں دو میں برابر، سنٹر میں زنموزی، سبحان اللہ، یہ فرمایا ہم نے فٹنگ کی، سواہ، پھر کیا ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی روح نہیں، اپنی پیدا کردہ روح میں سے ہم نے روح زندگی پھونکی، اور یاد رکھو زندگی اوپر سے شروع ہوتی ہے، موت پاؤں سے شروع ہوتی ہے،
کیا حکمت ہے اس میں پتہ ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بندہ جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اب میں بے بسی کے عالم میں ہوں، میں مر رہا ہوں، اخیر میں مر گیا ہے۔ نفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار، پھر ہم نے سماعت بنائی یعنی آنکھیں بنائی، کان بنائے، پھر والافئدہ دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تو شکر بہت کم کرتے ہو۔ کڈنی لو جواب ہو جائے، اکھاں لو جواب ہو جائے، دماغ لو جواب ہو جائے، کوئی سہارا ہے؟ بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا۔ جگر کی تبدیلی سے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کتنے واقف کار میرے عزیز کار، کروڑوں روپے لگتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ بندہ بچ جائے۔ آنکھ کی قیمت کتنی ہے، نوزی کی قیمت کتنی ہے، ہاتھ کی قیمت کتنی ہے، انگلی کی قیمت کتنی ہے۔ یہ شریعت میں دیات کے جو مسائل ہیں اس پر غور کرو، کتاب الدیات، تمہیں پتہ چل جانا ہے۔ ٹھیک ہے پڑھو، ساڈا نہ پڑھیا جائے۔ کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو وہ قصاص معاف کر دے اور دیت کا مطالبہ کرے تو 50 اونٹ ہے۔ انگلی کاٹ دے قصاص معاف کر دیتا ہے تو دیت 10 اونٹ ہے۔ نوزی کاٹ دے قصاص وہ معاف کر دے، دیت 50 اونٹ ہے۔ پاؤں کاٹ دے دیت 50 اونٹ ہے۔ تو گنو کنا قیمتی بندہ ہے جڑا بزرگ بیٹا کنے اونٹ باندھے نے، تے پاویں موڑے تو دھر کے بندہ لے جائے گا۔ یہ شرف کا ہے، اس کی بزرگی کا ہے، مسجود الملائکہ کی نسل کا وقار ہے۔ ساڈے ابا جی جناب آدم کو سارے فرشتے ساجد الملائکہ کلہم اجمعون، ادب و احترام کا سارے جبرائیل امین سمیت سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کی اولاد ہیں۔ میرے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہو۔ وقالوا، انہوں نے کہا اذا ضللنا فی الارض، جب زمین میں گم گشتہ ہو جائیں گے یعنی مرکب جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کا نئی مخلوق بنائے جائیں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کا، فرمایا اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قل یحییھا الذی انشأ والمرہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر یحییھا الذی، اور وہ ذات پیدا کرے گا جو جس نے پہلی بار کیا، اور جو ہرے درخت کی چکماک لکڑی سے آگ نکال سکتا ہے، تیرے وجود کو زمین سے نکال کے گوشت پوشت میں بدل سکتا ہے۔ قل یتوفاکم، کہہ دو تمہیں فرشتہ مارے گا، فوت کرے گا۔ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو مقرر کیا اس کے ساتھ اور ٹیم ہوتی ہے فرشتوں کی، روح نکالنے کی ڈیوٹی ملک الموت جناب اسرائیل کی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اللہ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے، حاضر لین کیے جاؤ گے۔ باقی پھر کل پڑھ لیں گے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی آسمان سے زمین تک۔ ثم یرجع الیہ، پھر وہ کام، فیصلہ، امر، نیکی علی طول۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، وہ اس جس کا اندازہ 1000 سال بنتا ہے، چڑھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ دوسرا میں نے ایک بات پہلے عرض کی ہے، عربی لغت میں گنتی میں سب سے بڑا عدد 1000 ہے۔ اگر 50 نے ساتھ 50 الفا، الفان 10,000 اگر کرنا ہے تو 100 الف 100,000 ہوگی تو کتنا ہوتا ہے؟ لاکھ بار، یعنی لاکھ کا ترجمہ 100 الف کہنا ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑی گنتی مراد ہے اللہ۔ ہاں پھر فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، اور یہ گنتی کا اندازہ اس ذات کی طرف سے ہے جو غیب بھی جانتا ہے، موجود شہادہ بھی جانتا ہے، عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، شف کو پیار کرنے والا بھی ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، جس نے ہر شے کی خلق جو بنائی ہے، ڈیزائن بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ وبدا خلق الانسان من طین، ابتدا کی انسان کی خلق کی مٹی سے یعنی جناب آدم کو۔ ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل کو بنایا، من سلالۃ من ماء، میں اس حقیر پانی کے خلاصے سے، مراد اس میں نطفہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا ثم سواہ، اس کو برابر برابر جو اس کا سسٹم بنانا تھا۔ اب دیکھو نا 5 انگلیاں برابر نہیں، اور برابر ہوتی ہیں تو خوبصورتی نہیں سی رہنی۔
اب یہ حکیم اس کا کام ہے جو اللہ ہے، فرمایا یہ عزیز رحیم حکیم اس کا کام ہے، لطیف الخبیر کا کام ہے۔ اس کا نام ہے خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ یہ فرمایا یہ ڈیزائنر ہے، خلقکم صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ تو ارشاد فرمایا جس نے پھر کیا کیا ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اپنی پیدا کردہ مخلوق جو روح ہے اس کو کی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے لیے سماعت کا نظام یعنی سننے کا نظام بنایا ہے اور دیکھنے کا نظام بنایا ہے، والافئدہ اور دلوں کو فہم ادراک اس کے اندر فرق کرنے کا، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم تو شکر کرتے ہو اس خالق کا۔ وقالوا، اور نے کہا یعنی منکرین نے، اذا ضللنا فی الارض، ضللنا کا معنی جب گم گشتہ ہو جائیں گے، ناپید ہو جائیں گے مٹی میں، انا لفی خلق جدید، کہ ہم نئی مخلوق پھر دوبارہ بنیں گے، یعنی ہمارا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، نہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ان سے کہہ دو تمہیں مارے گا وہ فرشتہ، موت والا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا جان نکالنے کے لیے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے، صحت مندوں کو صحت مند رکھے، جو مسکین ہے اللہ ان کے حالات ٹھیک کرے، پریشان حال ان کی پریشانیاں ختم کرے، ضرورت مندوں کی اللہ ضرورتیں پوریاں فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا، ایمان کی موت عطا کرنا۔ اللہ اپنے ان گھروں کو ہمیشہ آباد رکھ، جو بچھڑ گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، جوانیوں میں، بڑھاپے میں، بچپن میں، اللہ ان کے کیس تیرے پاس لگے ہوئے ہیں، ان کی حالت پہ رحم فرما۔ تو ارحم الراحمین ہے اللہ، تیرے رحم کی وجہ سے کوئی بندہ اسے پیچھے نہیں رہ سکتا، سب اسی کے محتاج ہیں۔ میری درخواست ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔